لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفة. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی تاریخ وہ غمناک تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. تو اس موقع پر سب سے پہلے وارث اہل بیت، حجت خدا، امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت و پرسہ پیش کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے امام ساتویں امام ہیں جن کا نام موسیٰ اور مشہور لقب میں سے کاظم، عبد الصالح، باب الحوائج وغیرہ جو ہے امام علیہ السلام کے لقب میں سے موجود ہے. امام علیہ السلام کی ولادت ابوا میں ہوئی اور ہجری سن 128 سے 129 میں امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون جو اسپین سے یا روم سے چھٹے امام علیہ السلام کے لیے ہمارے پانچویں امام نے کنیز جب وہاں سے آئی تھی تو ان کو خریدا اور ان سے عقد کیا اور ان سے شادی ہوئی. بہرحال امام علیہ السلام کے مختصر نام اور امام علیہ السلام کا والدے کا نام. آگے دیکھیں کہ امام علیہ السلام کی جو کل زندگی ہے تقریباً 55 سال عمر، اور اسی 55 سال زندگی میں امام علیہ السلام نے وہ چیزیں کی ہے کہ جو آج تک لوگ امام علیہ السلام کو جو جانتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنا رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے اور اماموں کے مقابلے میں جن کے زیادہ معجزات نظر آتے ہیں، جن کے زیادہ میراکل نظر آتے ہیں، وہ ہمارے اس ساتویں امام علیہ السلام کے زمانے میں. آپ ہیں دوسرے اماموں کے نہیں، دوسرے اماموں کے بھی ہیں معجزے، دوسرے اماموں کے زمانے بھی معجزے ہوئے، لیکن ہمارے ساتویں امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان کو معجزے کی زیادہ ضرورت پڑی. یہ معجزے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ ہر ایک انسان کے سامنے معجزہ نہیں دکھایا جاتا. جس کے پاس ایمان ہے، جو جانتا ہے، اس کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے. معجزہ اس وقت دکھایا جاتا ہے کہ جب سامنے والا دلیل لے کر آئے، اور دلیل کے طور پر جب امام علیہ السلام کو
دلیل پیش کرنا پڑے تو امام جو ہے معجزے دکھاتے ہیں۔ انہی میں سے امام علیہ السلام نے جو معجزہ جو دکھایا ہے اپنی زندگی میں زیادہ تر وہ 50% جو ہے 50% جو ہے وہ امام علیہ السلام نے کہاں معجزہ دکھائے؟ حالت قید میں، زندان میں امام علیہ السلام نے یہ معجزے دکھائے ہیں۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں زندان میں لوگوں کو لایا جاتا تھا، کبھی جو ہے سخت سے سخت ترین ایسا جو ان کی حفاظت کے لیے لایا جاتا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائے، ان کو زیادہ سے زیادہ اذیت دے، ویسے کو ان کی نگرانی میں لایا جاتا تھا۔ پھر امام علیہ السلام کے معجزے سے وہ خود جو ہے امام کا گرویدہ بن جاتا تھا۔ امام علیہ السلام کا چاہنے والا جب دیکھتی تھی حکومت کہ بھئی جس کو ہم نے سخت سے سخت جو ظالم تھا اس کو ہم نے لایا یہاں پر اس لیے تاکہ جو ہے یہ ان کو زیادہ اذیت دے، لیکن وہی ان کا محب بن گیا ہے، اس کو بدل کے دوسرے کو لایا گیا، تیسرے کئی لوگوں کو امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں 14 سال امام علیہ السلام نے جو زندگی گزاری وہ حالت قید میں تھی۔ اللہ اکبر، زندان میں زندگی گزارنا اور وہ بھی ایک عزت دار کے لیے بہت سخت ہے عزیزان محترم۔ بہرحال امام علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھیں تو امام علیہ السلام نے جو لوگوں کو اس سختی کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں جہاں پر امام علیہ السلام سے ڈائریکٹ کوئی گفتگو کرنا چاہتا تھا تو وہ صحیح طریقے سے امام کو امام بھی نہیں کہہ سکتا تھا، ایسے دور کے اندر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ لوگ آتے تھے لیکن اتنا امام کے نزدیک پہرا تھا کہ اگر امام اپنے آپ کو امام کہتے ہیں تو پھر حکومت میں جا کر وہ شکایت کرنے کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام کی اذیتیں بڑھ جاتی تھی۔ کہنا آسان ہے عزیزان محترم کہ امام علیہ السلام اتنے سال زندگی گزاری لیکن ان کا ہر پل جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر امام کا گزرا ہے۔ یہ 7ویں امام کی زندگی اگر پڑھے تو بہت سخت ہے عزیزان محترم، اور یہی چیز ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کی معرفت رکھنا، یہی بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی سے ہمیں جو ہے جو درس ملتا ہے کہ کیسے عالم میں امام علیہ السلام جو حجت خدا ہے انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے۔ دیکھیں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے امام علیہ السلام جو ہے چھٹے امام جب دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، اس کے بعد جب امام علیہ السلام کا وصیت نامہ کھولا گیا تو امام علیہ السلام نے صاف صاف یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کون میرا جانشین ہے۔ وہ سختی، وہ تکلیف دہ ماحول تھا ایسا کہ اگر امام علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا امام موسیٰ کاظم ہے تو حکومت اس لالچ میں تھی کہ بس نام آئے اور ان کو ختم کر دے۔ جسے کہا جائے کہ ہمارے چھٹے امام نے وہ سیاست کھیلی کہ جو حکومت چاہتی تھی کہ ہمارے امام کو ختم کرنا، امام علیہ السلام نے اپنی اس وصیت کے ذریعے سے جو دشمن چاہتا تھا دشمن کی چال کو برباد کر دیا۔ جب ہمارے چھٹے امام دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد جو ہے اب یہ کہ امام کون بنے، امام کس کو بنایا جائے، کوئی کہتا عبداللہ کو، کوئی کہتا امام کاظم کو، کوئی الگ الگ طرح سے جو ہے لوگ اٹکلیں لگانے لگے اور لوگ کہنے لگے۔ آخر میں یہ ہوا کہ وصیت تو ہوگی، کچھ تو لکھا ہوگا۔ ایک وصیت نکلی اور وصیت کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے 5 جانشین ہیں۔ یہ معرفت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اول الدین معرفت بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس علم ہو
لیکن معرفت نہ ہو۔ قرآن مجید میں بار بار جو فرمایا ہے تعقلون یعلمون، یہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تتفکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ کیوں ہے عزیزان محترم؟ انسان جب فکر کرتا ہے تو اس کے پاس معرفت آتی ہے۔ ہمارے امام علیہ السلام کے جب یہ 5 نام لکھ لے تو 5 نام کس کے تھے عزیزان محترم؟ دیکھیں، وہاں سے پیغام آیا منصور کی طرف سے، پیغام یہ آیا کہ جس کو بھی جانشین بنایا گیا ہو ان کو قتل کر دیا جائے، میرے پاس لایا جائے، قید کر دیا جائے، جو بھی بنے تم کر سکتے ہو۔ لیکن جب وصیت میں نام نکلے خود اس منصور دوانقی کا جو حکومت میں تھا، پھر اس کا گورنر جو مدینے میں تھا، مدینے کے جو گورنر تھا اس کا نام نکلا سلیمان کا، اور اس کے بعد جو نام نکلا ہمارے 7ویں امام کا نام نکلا، اس کے بعد عبداللہ ابن افتح جو ہمارے 6 امام کے ایک اور بیٹے تھے ان کا نام نکلا، اور جناب حمیدہ خاتون جو 6 امام کی بیوی تھی ان کا نام نکلا۔ یعنی یہ 5 نام امام علیہ السلام نے دے کر جو دشمن یہ چاہتا تھا کہ جو بھی جانشین ہو ان کو قتل کرے، اب کیا کس کو قتل کریں گے؟ کس کو قتل کیا جائے؟ یہ امام علیہ السلام کی جگہ سیاست۔ ایک ہی چیز سے امام علیہ السلام نے یہ بھی پہچانوا دیا کہ کون امام ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کون امام نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز سمجھنے کے لیے ہر کوئی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس کے پاس معرفت اہل بیت ہے، معرفت دین ہے، وہی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر 5 میں سے امام کون ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دیکھیں عزیزان محترم، کس طریقے سے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہر انسان کے لیے اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا دین ہونا چاہیے، اتنی معرفت ہونا چاہیے کہ حق اور باطل کے درمیان کیا فرق ہے وہ خود سمجھ سکے۔ آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری حق کے نام پر باطل دکانیں چلتی ہیں، بہت ساری چیزیں حق کے نام پر غلط بیانی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا علم، اتنی معرفت ہونا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ مدینے والوں کے پاس جب یہ امام علیہ السلام کی وصیت پہنچی، کچھ لوگ پہچان گئے، لیکن کچھ لوگ حیران و پریشان، اس میں کیا ہے؟ 5 نام، کس کو ہم خمس دے، کس کو ہم زکوٰۃ دے، کس کو ہم شریعت کا احکام کس سے سنے، کس سے سمجھے؟ حیران و پریشان۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، امام کا ایک محب، امام علیہ السلام سے جو تعلیم یافتہ تھا، وہ جناب ابو حمزہ سمالی، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام کے زمانے تک یہ موجود تھے۔ اتنی لمبی عمر پائی، اور امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں سے یہ تھے۔ یہ امام کے حکم سے پہنچے تھے نجف میں، اس زمانے کا جو کوفہ تھا، شہر کوفہ میں عزیزان محترم وہ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، قرآن کیا ہے، تفسیر کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، امام نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا بیان کیا ہے، وہ بیان وہاں پر درس دیتے تھے عزیزان محترم۔ دیکھیں، ایک شخص آتا ہے، مدینے سے پہنچتا ہے کوفے میں، وہاں جب پہنچا پوچھا بھائی مدینے کے حالات کیا ہیں؟ جس کا دل ہمیشہ مدینے میں لگا ہوا ہو وہ بہرحال پوچھے گا کہ ہمارے مولا کیسے ہے، ہمارے آقا کی کیا حالت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا فوراً غش کھا گئے، امام کے محب تھے،
برداشت نہ کر سکی یہ غم. گش کھا گئے. جب گش سے افاقہ ہوا، اٹھایا گیا، پانی چھڑکا گیا، جب بیدار ہوئے تو سب سے پہلے یہ سوال یہ بتاؤ کہ امام نے کس کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ کیونکہ ہر زمانہ جو ہے، کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہتا ہے. آج بھی حجت خدا کی بنا پر یہ زمین و آسمان قائم ہے. یہ حجت خدا کی بنا پر یہ پوری دنیا حرکت میں ہے. یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے وہ امام زمانہ کے حکم سے چل رہا ہے، ان کی بدولت چل رہا ہے. عزیزان محترم، امام علیہ السلام کے بغیر یہ دنیا، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ کچھ باقی نہیں رہ سکتا. تو فوراً جناب ابو حمزہ سمالی، ہم لوگ جانتے ہیں جناب ابو حمزہ سمالی کو کس اعتبار سے جانتے ہیں؟ دعائے ابو حمزہ سمالی. اتنی لمبی دعائیں ہیں، لیکن ہم جو ہے اگر خالی پیج گنے تو تھک جائیں گے. لیکن جو ہے بعض لوگ ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ جو اس دعا کو نماز شب کے اندر بھی پڑھتے ہیں. موقع ملے تو ایک مرتبہ ضرور آپ بھی اس دعا کو پڑھیے گا. کیا معرفت ہے واقعاً. ہمارے اماموں نے جو ہمیں خزانے، واقعاً ہمارے لیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے مسلمان قوم کے پاس نہیں ہے. دو چیزیں، ایک ہے اماموں کی دعاؤں کا خزانہ، اور دوسری اماموں نے جو بتائی ہوئی زیارتیں. یہ دونوں چیزیں جو اس کے معرفت کے خزانے. زیارت جامع کبیرہ پڑھے عزیزان محترم، اس کے اندر امام کون ہوتا ہے اسے نقلی امام کو دور کیا ہے، اور اصلی امام کون ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے. زیارتیں آپ دیکھیں، عید غدیر کے روز جو زیارت پڑھنے والی امام علی کون ہے؟ زیارت روز غدیر اس کے اندر بتایا وہ معرفت کے خزانے ہیں، جسے کہا جائے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے دو پنکھ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دو پنکھ کا نام زیارت اور جو ہے یہ دعائیں ہے، جس کی بنا پر انسان بلند مرتبے تک پہنچتا ہے. یہ جناب ابو حمزہ سمالی پوچھا کہ جانشین کون ہے؟ کہا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. آنے والے نے کہا مدینے سے آیا تھا، امام کی خدمت میں رہتا تھا. عزیزان محترم، امام کی خدمت میں رہنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کنفیوز محسوس کر رہا تھا، شک و شبے کے اندر تھا کہ امام چھٹے امام نے جو ہے کوئی واضح ثبوت نہیں دیا ہے، کوئی واضح کلام نہیں کیا ہے. عزیزان محترم، آج بھی لوگ جو ہے چھٹے امام سے جو الگ پڑ گئے اس بنا پر کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھٹے امام نے کوئی بیان نہیں کیا. عزیزان محترم، امام نے تو بیان کیا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھے، نہ سمجھنے والے نہ سمجھے. امام نے بیان کیا ہے، اس لیے معرفت ضروری ہے. امام کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی معرفت ضروری ہے. کہا کیا بتایا ہے امام نے؟ کہا 5 نام بتائے. کس کے؟ حاکم مدینہ، والی مدینہ حاکم عبداللہ ابن افتح، جناب حمیدہ خاتون، اور جو ہے عبداللہ افتح. یہ 5 نام بتائے ہیں. مدینے والے شک و شبے میں تھے، آنے والا شک و شبے میں تھا، اور یہ جناب ابو حمزہ سمالی نے فوراً کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے ہمارے امام کو طے کر لیا ہے. مدینے میں رہنے والے شک و شبے میں، کیونکہ معرفت جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں تھی ان کے پاس. وہ کیسے حق اور باطل کے اندر جدائی کرے وہ نہیں پہچان سکے. اس بنا پر وہ کنفیوز میں تھے، وہ شک و شبے میں تھے. یہاں پر دور بیٹھے بیٹھے جناب ابو حمزہ سمالی کا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے لیے میرے امام کو انتخاب فرمایا ہے. اب وہ آنے والا وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی ہم تو حیران و پریشان، مدینے میں لوگ حیران و پریشان، آخر کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ اس میں امام کون ہے؟ کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ دیکھیں، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے.
بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم. کیا قرآن تو پڑھا ہے, کہا کہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ جو ظالم ہوگا اس ظالم کو اللہ کی طرف سے جو عہدہ ہے وہ نصیب نہیں ہوگا. ظالمین تک وہ عہدہ پہنچے گا کہ ہاں یہ تو پڑھی ہے. تب بتاؤ منصور کون ہے, جو حاکم ہے وہ کون ہے, ظالم ہے کہ ظالم نہیں ہے؟ کہ ہاں ظالم تو ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ امام کا نائب نہیں بن سکتا, جانشین نہیں بن سکتا. کہ اب جو حاکم کا جو نائب ہے مدینے کے اندر گورنر, وہ بھی ظالم ہے, تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی امام نہیں بن سکتا. کہ دو تو نکل گئے, چلو بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ 3 نام رہ گئے, عبداللہ یافتہ, جناب حمیدہ خاتون اور جناب امام کاظم علیہ السلام. جب یہ 3 نام رہ گئے تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے عورت جو ہے, عورت کو امامت کا عہدہ نصیب نہیں ہوتا. تو کہا بات تو ٹھیک ہے, عورت بھی جو امام نہیں بن سکتی. کہ 3 نکل گئے. اب یہ دونوں بھائی ہیں, عبداللہ افتح اور امام موسیٰ کاظم علیہ, دونوں بھائی ہیں. اب کیسے پتہ لگے کہ اس میں امام کون ہے؟ عزیزان محترم, عبداللہ افتح وہ تھے, ہمارے چھٹے امام کے فرزند تھے, اور ان کے جسم کے اندر ایسا کچھ نقص تھا, اب فالش تھا, ہاتھ میں تھا یا پیر میں تھا نہیں معلوم. روایت میں ملتا ہے کہ ایسا کچھ نقص تھا کہ جس کی بنا پر جو ہے امام وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. کون بچا؟ ایک ہی بچا, امام موسیٰ ابن کاظم علیہ, موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام. عزیزان محترم, یہ معرفت کہ جو اگر مکس بھی ہو جائے حق اور باطل, تو جو معرفت رکھتا ہے وہ شخص جو ہے وہ حق کو خود بخود پہچان لے گا. عزیزان محترم, اگر یہ چیز ہمارے دلوں میں آ گئی ہے, واقعاً ہم خوش نصیب ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت ایک طرف, اور یہ دین کو پہچاننا, معرفت رکھنا, یہ سب سے بڑی چیز ہے. ایک شخص ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے, آتا ہے حسن کر کے, بہت متدین, بہت ہی پرہیزگار, بہت ہی بہترین, یہاں تک کہ وہ بادشاہ کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا تھا. ہارون رشید جو تھا اس کے پاس جاتا, اس کو بھی سمجھاتا, اچھی باتیں کرو, بری باتیں نہ کرو, اچھے کام کرو, برے کام, یعنی اتنا. امام علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے پاس بلاتے, ادھر آؤ. اس کو بلایا, کہا کہ تمہاری چیزیں بہت اچھی ہیں, میں بہت پسند کرتا ہوں, لیکن جو ہے تم ذرا کچھ سیکھ لو تو اچھا ہے, کچھ معرفت حاصل کر لو تو اور بہتر ہے. کہاں جاؤ؟ کہ جاؤ کوفہ کا رہنے والا تھا, کہ جاؤ کوفے اور وہاں کے علماء سے تم سیکھ کے آؤ. گیا, وہاں پر جو علماء تھے عالموں کے پاس سے سیکھا, اور سیکھنے کے بعد پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ سیکھ لیا, معرفت حاصل کر لی؟ تو کہا کیا سیکھا؟ اس نے سب لکھا ہوا اپنا دکھایا. امام علیہ السلام کا یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط. ان کی جو لکھاوٹ جو تھی تمام کاپیوں کو امام نے رد کر دیا, کیونکہ اس نے جو سیکھا تھا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے سے نہیں سیکھا تھا, وہ ان سے سیکھا تھا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخالفین میں سے. کہا کہ یہ سب غلط ہے, تو حقیقت کیا ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں. امام علیہ السلام نے اس کو بتایا مولا علی علیہ السلام کے حقوق کیا ہے, امام حسن علیہ السلام کے بارے میں, امام حسین کے بارے میں, امام سجاد کے بارے میں, امام باقر کے بارے میں, امام جعفر صادق کے بارے میں. جب یہاں تک بتا دیا, کہا یہ امام ہے. جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امام ہے, انہی کی معرفت جو ہے حقیقت میں معرفت ہے. عزیزان محترم, پھر پوچھتا ہے کہ اگر یہ امام ہے تو آج کے زمانے میں کون امام ہے؟ اس نے نہیں پہچانا کون ہے یہ.
کہ آج کون امام ہے یہ بتائے. امام نے فرمایا اگر جو میں بتا دوں کیا تو قبول کرے گا؟ کیا قبول کیوں نہیں کروں گا؟ اگر حقیقت میں ہوگا تو ضرور قبول کروں گا. اور جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں آج کا زمانے کا حجت خدا میں موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام ہوں. عزیزان محترم، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، لیکن دل کے لیے ضروری ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کے بغیر میں کیسے بات کو قبول کروں؟ کہا کہ دلیل کے لیے جا فلاں جو درخت نظر آ رہا ہے اس درخت سے کہہ دے کہ امام کاظم نے کہا ہے، موسیٰ ابن جعفر نے کہا ہے کہ جا تجھے بلا رہے ہیں. وہ شخص درخت کے پاس جاتا ہے، وہ درخت اس طریقے سے امام کی خدمت میں پہنچا جیسے کوئی ایک انسان امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. امام علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی گزاری کہ اگر مجھے علم حاصل کرنا ہے، اگر معرفت حاصل کرنا ہے تو اسی دروازے سے ملے گا، اور کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے جہاں معرفت مل سکے. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ معرفت کے خزانے ہیں کہ ہم جن کو جتنا پہچانیں گے اتنے ہی ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. ہمارے سب امام، اگر کوئی اماموں کو پہچانے بغیر دین کے کام کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو وہ عبادتیں جو اللہ تک پہنچا سکتی ہے ویسی پہنچا نہیں سکتی ہے. معرفت اہل بیت بہت ضروری ہے. امام علیہ السلام کی ان کے اقوال میں معرفت ملے گی، ان کی زندگی میں معرفت نصیب ہوگی، ان کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے کردار میں، ہر جگہ ہمیں معرفت نصیب ہوگی. جب وہ چیزیں ہم اپنے اندر اتاریں گے تب جو ہے ہمارے اندر وہ طاقت آئے گی کہ جو ہم اللہ سے قرب حاصل کر سکیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بہت سی چیزیں جانتے ہو، بہت ساری چیزیں پہچانتے ہو، لیکن ابھی قرب خداوند عالم تک نہیں پہنچے. ان کے سامنے کا حرام کی چیز آتی ہے فوراً ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی گناہ کا کام آتا ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے. کیوں؟ جیسی معرفت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس کو دیا جائے، کیا کوئی پیے گا؟ لانے والے کو کہیں گے بھئی یہ تو بیوقوف آدمی ہے، گندا پانی لے کر آیا ہے. عزیزان محترم، اگر ہم نے حقیقت میں دین کو پہچان لیا تو یہ گناہ جو ہے یہ گٹر کے پانی سے بھی زیادہ بدبودار اور زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. ہو سکتا ہے ظاہر میں اچھا پیکنگ ہو لیکن اندر وہ زہر ہو کہ جس کی بنا پر ہماری روح بار بار مرتی ہو، بار بار زخمی ہوتی ہو. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی روح کے اوپر اثر کرتا ہے، اور جب روح کے اوپر اثر کرتا ہے روح مردہ ہو جاتی ہے. جب مردہ ہو جاتی ہے تو وہ قرب خداوند عالم تک نہیں پہنچ سکتی ہے. عزیزو، دیکھیں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت اس لیے کی تاکہ لوگ اللہ والے بن جائے، معرفت خدا آ جائے، امام تک پہنچ جائے. قید کی حالت میں امام علیہ السلام کو جو رکھا گیا، بہت سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں. ان میں سے ایک معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر ختم. دیکھیں ہمارے امام علیہ السلام کے جو معجزات میں سے آپ تو جانتے ہی ہیں، ایک فاحشہ عورت کو بھیجی، بادشاہ نے، حکومت نے بھیجا، اور جو ہے وہ پھر امام کی چاہنے والی ہو کر باہر نکلی. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں. ایک یہ ہے کہ ایک جو وہاں کا جو دربان تھا وہ دربان کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ کھڑکی میں سے میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر میں یہ کرتے کیا ہے.
دیکھا کہ امام علیہ السلام جو ہے زمین سے اوپر ہوئے، بلند ہوئے، ایسے لگ رہا تھا کہ زمین سے اوپر ہوئے ہیں۔ پھر دیکھا کہ حقیقت میں دیکھ رہا ہوں یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کو دیکھا کہ ایسے اوپر ہوئے، ایسے اوپر ہوئے، یہاں تک کہ چھت پر گئے تو چھت پھٹی اور امام علیہ السلام جو ہے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام کے موضع 50% سے زیادہ جو ہے وہ قید کی حالت میں ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان کی بلندی پر گئے اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہی واپس آئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اب جو ہے وہ حیران و پریشان، ایک نارمل انسان، ایک عادی انسان وہ کیسے قبول کرے گا کہ انسان جو ہے وہ یہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ چاروں طرف سے تالے لگے ہیں، قفل ہے، چھت بند ہے، کیسے نکل گیا؟ کہا کہ میں خواب کی حالت میں تو نہیں ہوں، کیا میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کہا اس کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ وہ تالے کو کھولتا ہے، اس جیل کی، اس زندان کے تالے کو کھولنے کے بعد وہ پہنچتا ہے امام کی خدمت میں۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ میں نے یہ دیکھا، کیا بات حقیقت ہے، صحیح ہے؟ کیا آپ کو دیکھا کہ آپ زمین سے اس طریقے سے اوپر ہوئے کہ آسمان دروازہ جو چھت تھی چھت پھٹی اور اوپر چلے گئے اور واپس آ گئے؟ کہا کہ ہاں میں گیا تھا، حقیقت ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں فرشتوں سے ملاقات کے لیے گیا تھا۔ عزیزان محترم، ہمارے امام وہ ہے کہ جو فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ فرشتوں نے بلایا تھا تو امام چلے گئے، ورنہ تو فرشتے تو امام کی خدمت کے لیے پہنچتے ہیں۔ صلوات محمد ہاں عزیزو، وقت بھی آیا کہ امام علیہ السلام کے اوپر جو ہر طرح سے پابندی لگی اور امام کو یہ ہارون رشید ملعون جو زہر ہلاہل، ویسا زہر جو بہت ہی سخت تھا، امام کو زندان میں دیا گیا۔ عزیزو، زندان کیسا تھا امام کا جس زندان میں رہتے تھے؟ ملتا ہے کہ امام نہ تو صحیح طریقے سے کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ ہی صحیح طریقے سے لیٹ سکتے تھے۔ اتنی تنگ جگہ تھی کہ امام جو ہے نہ صحیح کھڑے ہو سکتے تھے نہ صحیح بیٹھ سکتے تھے۔ میں نے کہہ دیے جملے اور آپ نے سنے عزیزان محترم، کبھی سوچنا اس کے بارے میں، کبھی انسان کو آدھا فقط 5 منٹ کے لیے یوں ٹیڑھا جو ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ امام نے 14 سال زندگی گزار دی۔ امام کے آخری حالت میں کیسے حالت ہے عزیزان محترم؟ امام کا ایک چاہنے والا آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے میرے امام کی زیارت کرنا ہے، مجھے میرے امام کو دیکھنا ہے۔ کہا کہ چلو، ایک دربان اچھا تھا، کہا میں چلو دکھاتا ہوں۔ کہا کہ چلو دکھاؤ۔ کہا کہ اندر نہیں لے جا سکتا، لیکن ہاں تھوڑی سی جو کھڑکی ہے اوپر سے میں تمہیں دکھا سکتا ہوں عزیزو۔ بس اس کی نگاہ پڑی اندر اس کمرے میں جہاں پر ایک سفید کپڑا بچھا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ نظر کر کے کہتا ہے اس دربان سے کہ بتا میرے امام کا کمرہ کہاں ہے؟ میرے امام تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ سفید کپڑا نظر آ رہا ہے، چھوٹی سی کوٹھری، اس کے اندر اندھیرے میں سفید کپڑا نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ تو جسے سفید کپڑا کہہ رہا ہے وہی تو تیرا امام ہے۔ کہا کہ اتنے کمزور میرے امام کو کر دیا کہ امام فقط ایک سفید کپڑے کی مانند رہ گئے۔ عزیزو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام علیہ السلام کے پاس جو ہے ایک مرتبہ وہ بھی وقت آتا ہے کہ امام کو زہر دیا جاتا ہے۔ عزیزو، ایک شاعر تھا ابن عطا کر کے، جو دور سے آیا تھا۔ کہاں پر آیا تھا؟ یہاں پر آیا تھا بغداد میں، اور ہارون رشید اس کی غزلوں کو بہت پسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ابن عطا آیا ہوا ہے، ہارون رشید ملعون بلاتا ہے کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ آ گیا ابن عطا،
تم غزلیں کہتے ہو، میرے لیے غزلیں سناؤ۔ ایک دن غزل سنائی، دوسرے دن بلایا، تیسرے دن بلایا، کہا تم نے جو وہ اچھی والی جو غزل گائی ہے وہ تم سناؤ۔ کہا کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ کہا کہ اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو مانگو، کہا جو مانگو گے۔ جب غزل اس نے جو پڑھ کے ختم کی، ہارون رشید جانے لگا، کہا کہ یہ بتاؤ کیا مانگ رہے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے یہ چاہیے کہ میرے مولا جو تیری قید میں ہے ان کو رہائی نصیب ہو، ان کو رہا کیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 2 دن بعد تیرے مولا کو رہا کر دیا جائے گا۔ بس ابن عطا وہاں پر پہنچتا ہے جیل کے دروازے پر، ابھی میرے مولا کو رہا کیا جائے گا، ابھی میرے مولا کو رہا کر دیا جائے گا۔ آتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کوئی اندر جاتا ہے، کوئی باہر نکلتا ہے، ہر ایک آنے والوں کی طرف خود دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ارے عصر کا وقت ہوا، شام ہوا، جب دیکھتا ہے کہ اب جو ہے کسی کو اٹھا کے لایا جا رہا ہے، ارے وہ اٹھانے والے مزدور تھے، ایک طرف نظر کی، ہائے میرے مولا، ارے آپ کو کس عالم میں ارے شہید کر دیا گیا، امام کا جنازہ پلے بغداد پر رکھ دیا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، امام کی بیڑیوں کو بھی نہ نکالا۔ اے امام سجاد، آپ کی رہائی ہوئی، بیڑیاں نکالی گئی، ہائے امام موسیٰ کاظم بیڑیوں کے ساتھ امام کو پلے بغداد پر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلها، میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام دلی حاجتیں پوری فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اے خدا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، معرفت اہل بیت زیادہ سے زیادہ نصیب فرما۔ اے خدا جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت سب کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تمام دشمنان دین، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا، حاضرین کے تمام کی رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا، تیری آخری حجت وقت امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین سید الوصیین۔